اسما بنت ابی بکر کا جو کردار ہے مورخین نے یہاں پہ تفصیل سے لکھا ہے، لیکن چونکہ سیرت کا باب بڑا لمبا ہوتا ہے اس لیے چند واقعات کی طرف صرف اشارہ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اسما بنت ابی بکر جب سن رہی ہے نا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور میرا باپ بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے منتخب کر لیا ہے، وہ سامان کو پیک کرنا شروع ہو گئی پہلے سے بغیر حکم کے۔ آپ نے ابھی نہیں کہا، چمڑے کے اندر زیادہ راہ مال کو پیک کیا۔ اب جب وہ چمڑے کا پورا تھیلا تیار ہو گیا، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو اسما بنت ابی بکر نے اپنے کمر بند کے دوپٹے کو اتارا اور اس کو پھاڑ کر اس چمڑے کے تھیلے کے اوپر کس دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اسما بنت ابی بکر کے اس سارے معاملے سے اتنا خوش ہوئے، کہتے ہیں آج کے بعد تو ذات النطاقین ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر کو اپنے اس اعزاز سے، اپنے اس لقب سے اتنی محبت تھی، وہ کہا کرتی تھی یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور ذات النطاقین کا مطلب کیا ہے؟ دو دوپٹوں والی، دو دوپٹوں والی۔ عورتوں کو ایک ایک دوپٹہ نصیب ہوا، یہ امت کی وہ بیٹی ہے جس کو رسول اللہ نے کہا یہ دو دوپٹوں والی ہے، یہ عظمت والی ہے، یہ شان والی ہے۔ جب انہوں نے ایسے بند کیا، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران جو پلاننگ اور اسٹریٹجی اپنائی وہ بھی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ سب سے پہلی حکمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو گائیڈ مقرر کیا، جو رستوں کا ماہر تھا، جو رستوں کو جانتا تھا کہ ہجرت کرنی ہے مدینہ میں، اس کو سارے رستے آتے ہیں، اگر کوئی پیچھے تعاقب کرے میں دائیں ہو جاؤں بائیں ہو جاؤں، کسی بھی طریقے سے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ دنیاوی سارے اسباب اختیار کیے، حالانکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب ہماری تدبیر چلنے والی ہے، اب تو ہماری تدبیر کام آنے والی ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی سارے اسباب چھوڑ دیتے؟ نہیں، دنیاوی سارے اسباب کو تیار کیا، اور ان میں سے ایک جو بہت عظیم نبی کریم نے فیصلہ کیا، جس کو مورخین نے تفصیل سے رقم کیا اور تاریخ میں بیان کیا، وہ عبداللہ بن ارائقط کو مقرر کرنا اپنے سفر کا گائیڈ، کہ یہ ہمیں راستوں کی نشاندہی کرے گا۔ اس کو کیوں مقرر کیا گیا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن ارائقط نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں تھا کیا ہوا، وہ مشرک تھا، اس وقت تک مشرک تھا، اور کسی مشرک کو اتنے اہم سفر میں اپنا گائیڈ بنانا، اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ ان حکمتوں کو پڑھے تو وہ حدیث کی کتابوں سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن جو ظاہری حکمتیں جو آپ کو اور مجھے سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے ایک مشرک گائیڈ کا انتخاب کیا تھا کہ اس کے اوپر اعتماد کروں گا، کیونکہ مشرکین مکہ یہ تصور بھی نہیں تھے کر سکتے کہ ہمارے میں سے کوئی مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چھوڑ آئے گا، یہ ان کے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھوجی اور ماہر مسلمان چننے کی بجائے مشرکوں میں سے چنوں گا، حالانکہ مشرکوں میں سے چننے سے یہ خیال آ سکتا کہ بات لیک ہو، لیکن یہ بھی جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی کہا، اور عجیب و غریب بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ دیکھیے، رسول اللہ نے عبداللہ بن ارائقط کو یہ نہیں کہا ابھی چل، کیا کہا 3 دن بعد فلاں جگہ پہ غار سور کے نیچے آ جانا۔ یعنی رسول اللہ گھر سے نکلتے ہی یہ پلان بنا چکے تھے میں غار سور میں 3 راتیں رکوں گا، یہ پہلے سے پلاننگ کا حصہ تھا، اور یہ پلاننگ اس لیے کی گئی تھی کہ کفار مکہ قریش مکہ مگر مجھے ڈھونڈیں گے تو ڈھونڈنے میں اگر میں سفر شروع کر دوں گا تو لا محالہ ایک راستہ معروف ہے دوسرا بھی اختیار کروں گا تو دونوں میں سے کسی راستے پہ مجھے پکڑ لیں گے۔ تو پہلے 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ارائقط کو کہا تو نے 3 دن بعد یہ 2 اونٹنیاں جو ابو بکر نے دی ہیں یہ لے کے آ جانا ہے، کہاں پہ؟ غار سور میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر کے پیچھے سے حضرت ابو بکر کے ہمراہ سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور جاتے کہاں ہے؟ غار سور میں۔ مدینہ کی طرف جانے کی بجائے، پورا سفر کرنے کی بجائے سب سے پہلے جو سفر کیا غار سور کی طرف کیا، اور آپ کو پتہ یہاں پہ بعض ضعیف روایات بھی ہیں، تاریخی روایات بھی ہیں، واقعہ لمبا ہے۔ ان میں سے ایک قدر بہتر جو روایت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے حضرت ابو بکر کے گھر کے پیچھے سے، کفار کو خبر ہو چکی تھی کہ یہ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا یہ آیت پڑھی تھی، اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، اور بعض روایات میں جب اپنے گھر سے نکلے تھے ہجرت کے ارادے سے اس وقت یہ آیت پڑھی تھی، اور کوئی کافر نبی کریم کو اپنے سامنے سے گزرتا ہوا بھی دیکھ نہ پایا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی تدبیر تھی۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے اندر پہنچے، کفار پیچھے پیچھے ہی ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں رستوں میں، قدموں کے نشانات کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کن کن بندوں کے نشانات ہیں۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر کے جو اقوال ہیں، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کی طرف چلنے لگے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر مکہ کی طرف بھی ڈالی تھی، اور یہ روایت صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تریحی الفاظ کہے تھے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، واللہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے تو دنیا کی سب سے بہتر زمین ہے، احب ارض اللہ دنیا کی سب سے محبوب زمین ہے، لولا انی اخرجت منکی اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا، ما خرجت تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اس زمین کو کبھی خیر بات نہ کہتا، کبھی یہاں سے ہجرت نہ کرتا۔ یہ میرے دل میں بھی ہے، یہ مجھے محبوب بھی ہے۔ اے مکہ تو میری پسندیدہ جگہ ہے، تو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر اس کے ظالم لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ یہ جملے اور ڈائلاگ اور مکالمہ مکہ کی طرف منہ کر کے کہہ کے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر غار ثور میں جب داخل ہوئے، تو قریش مکہ چند ہی لمحات کے بعد، کچھ تھوڑی دیر کے بعد اسی غار ثور کے اوپر پہنچ گئے۔ لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کی حکمت، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں میں سے ایک معمولی سے لشکر مکڑی کو، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، مکڑی کو حکم دیا اس غار کے آگے جالا بنا دے۔ ابھی داخل ہوئے ہیں، ابھی جالا بن گیا، کفار مکہ اس جالے کو دیکھ رہے ہیں، وہاں تک پہنچ چکے ہیں قدموں کے تعاقب میں کہ قدم یہاں تک آ رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا یہ جو جالا لگا ہوا ہے یہ ظاہر کرتا ہے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا، اگر داخل ہوا تھا تو جالا تو ٹوٹ جاتا۔ یہ جالا لگا ہوا ہے، اس کے اندر کئی دن سے کوئی نہیں گیا، اس لیے اس غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر وہ صرف اس وقت اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کی آنکھوں کے اوپر، یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تم نبی کی مدد کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تم مدد کرو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی مدد کی تھی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر نے جب ان بندوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو نبی کریم کو کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول، وہ تو ہمارے بالکل سامنے آ چکے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھنے ہی والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اسکت یا ابا بکر، اسکت یا ابا بکر، ما ظنک یا ابا بکر، آپ خاموش ہو جائیے ابو بکر، آپ کا ان بندوں کے بارے میں کیا گمان؟ ابھی اثنین ثالثہما، ان دو بندوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا رب ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں بھی یوں کہہ دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور یہ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت ابو بکر کو یہ شان اور فضیلت ملی ہے کہ صحابی، اس کا اعزاز آپ سب کو پتہ ہے، اس کے مقام و مرتبے کا آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ان کو صحابی کسی نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ کا کہنا بھی بہت بڑی شرف و منزلت کی بات ہے، لیکن حضرت ابو بکر ایسے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جن کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے صحابی کہا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم نے کہا تو ان دو کے بارے میں کیا گمان کرتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، نظارہ کیا کہ وہ اتنی قریب آ کے بھی دھوکہ کھا کے پلٹ گئے۔ اور پھر